نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البلد چل رہی ہے جی، آیت نمبر 4 سے 5 دو آیات مبارکہ ہیں آج کی۔ تجوید کے اعتبار سے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ لقد دال کے اوپر قلقلہ کریں گے، قاف کو پر کریں گے، لیکن قاف کو پر کرنے کے ساتھ دال کو بھی نہیں پر کریں گے۔ غلطی کیا ہوتی ہے اسٹوڈنٹ سے؟ لقد نہیں، دال جو ہے وہ پتلے حروف میں سے ہے۔ کتب و جدن 5 حروف ہیں جن میں قاف اور طا جو ہے یہ پر حروف جانے جاتے ہیں، خص ضغط قز میں سے ہیں، اور باقی جو حروف ہیں با، جیم اور دال، یہ تینوں حروف پتلے حروف ہیں، ان کا قلقلہ جو ہے وہ پتلا رہنا چاہیے۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ اس دال پتلے حرف سے پہلے بھی پر حرف ہے اور اس کے بعد بھی پر حرف ہے، تو اس میں ذرا مہارت سے یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اور لام بھی پتلا ہے پہلے، اس کے بعد پھر لام پتلا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ یہاں پہ کیا ہے جی؟ انسان، نون کے بعد سین ہے حروف اخفاء میں سے، تو ان نون کا اخفاء کریں گے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ۔ تو نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے اگر لام آ جائے تو اس نون کا ادغام کامل ہوتا ہے۔ اس لام میں نون پڑھنے میں بالکل باقی نہیں رہتا، تو اس کو کہتے ہیں ادغام کامل بلا غنہ۔ بلا غنہ سے مراد یہ ہے کہ یہ غنہ کے بغیر ہوگا۔ تو غنہ کے بغیر ہے اگر، تو دو حرکت کے برابر ٹائم نہیں دینا۔ ٹائم تو 2 حرکت کے برابر تب دیا جاتا ہے اگر غنہ ہو، تو غنہ نہیں ہے تو بعض اسٹوڈنٹس جو ہے نا اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جو غلط ہے۔ یہ ٹائم بالکل نہیں دینا، کیونکہ یہاں پہ نون کو ہم نے مکمل طور پر اس کے اندر ادغام کر دینا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ادغام ناقص ہے، تو ناقص میں آپ نے 2 حرکت کے برابر ٹائم دینا ہے، اور کامل میں بلا غنہ ہے، یہ مع غنہ ہے، غنہ کے ساتھ ہے، یہ غنہ کے بغیر ہے۔ تو اس کو پڑھیں گے أَلَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ۔ را کے اوپر زبر ہے، اس کو پر کریں گے، قاف ساکن ہے تو اس کے اوپر قلقلہ کریں گے۔ یہ ہوئی جی باتیں ہماری تجوید کی۔ آگے چلتے ہیں علم صرف کی جانب۔ علم صرف میں یہ لقد جو ہے، قد حرف تحقیق ہے، اور جب بھی حرف تحقیق قسم کھانے کے بعد کوئی حرف تحقیق قد یا ان آتا ہے جو جواب قسم سے پہلے آتا ہے، مقسم بہی سے پہلے آتا ہے، تو جو قسم کھائی گئی ہے پہلی آیات مبارکہ میں شہر مکہ کی، تو کیوں کھائی گئی ہے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں یہ بات جو ہے یہ قسم کھا کر کہتا ہوں، اور قسم کس چیز کی وہ آپ پہلی آیات میں جان چکے۔ تو لام جو ہے اس کے اوپر ایک زور پیدا کرنے کے لیے لام لایا جاتا ہے تحقیق کے اوپر۔ تو لقد خلقنا، یہ لفظ کیا ہے جی؟ خا، لام اور قاف، خلق، یہ باب نون سے ہے جی۔ خلق یخلق، باب نون ہے، تو یہ کیا بنے گا؟ فعل ماضی ہے اور واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ تو جیسے میں کہتا ہوں ہر فعل کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے، تو اس فعل کے اندر یہ نا ضمیر جو ہے یہ ہے بارز۔ یہ یاد رہے کہ یہ نا جو ہے وہ نا نہیں ہے جو ہو، ہما، ہم
ہا ہما ہننا، کا کما کم، یا اور نا ہے، وہ نا یہ نہیں ہے۔ فعل ماضی جمع متکلم کا کوئی بھی صیغہ لے لیں آپ، ضربت ضربنا، تو یہ نا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ ضمیر بارز ہے، اور یہ ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، اور یہاں پہ یہ فاعل ہے۔ الانسان لفظ، اس کو پہلے میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، یہ نون سین یا سے بھی لکھتے ہیں علماء، اور یہ الف حمزہ نون اور سین سے بھی لکھتے ہیں، یہ لفظ بنتا ہے انسان۔ اس کو ہم یہاں پہ اسم اور منصوب کہہ کر آگے نکلیں گے۔ منصوب ہونے کی علامت اس کے اوپر فتحہ ظاہرہ علی آخری ہی ہے۔ فی حرف جر ہے، کبد اسم ہے، مشقت جس کا معنی ہے، تو یہ جار اور مجرور مل کر مرکب جاری۔ آ جو ہے یہ حمزہ استفہامی انکاری۔ حمزہ استفہامی انکاری وہ حمزہ ہوتا ہے جس کے بعد آنے والی عبارت اگر مثبت ہو تو مراد منفی لی جائے، اور اگر منفی ہو تو اس سے مراد مثبت لی جائے۔ یحسب، یہ لفظ ہا سین اور با سے ہے جی۔ اگر ہم ثلاثی مجرد کے ابواب جو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک باب ہے حاسبہ یحسب، تو اس کو ہم نے اگر وہ گمان کیا تو یہ تو ہونا چاہیے تھا یحسب، نہیں، یہ لفظ تو ہے ہا سین با، اسی باب کا مادہ، لیکن باب کون سا ہے جی؟ باب یہ سامع یسمعو سے آیا ہے، تو سامع یسمعو سے یہ باب جو ہے یہ کیا لفظ بنے گا؟ حاسبہ یحسب، سامع یسمعو کے وزن پر۔ ان جو ہے، ان کو ہم کہیں گے جی یہ ان مصدریہ ہے۔ لن جو ہے یہ حرف ناصب ہے، یہ نواصب المضارع کی فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس ان لن کئی اذن حتی لام کئی، تو یہ لن جو ہے فعل مضارع سے پہلے آ کر فعل مضارع کو منصوب کر دیتا ہے۔ یقدر، قدر یقدر، قاف دال اور را ہے، تو یہ لفظ باب ضربہ سے ہے، ضربہ یضرب، تو ہم کہیں گے یہ قدر یقدر تھا، فعل مضارع ہے، دیکھیں گے کیوں تبدیل ہو گیا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ علیہ، یہ ہم کہیں گے جی اس کو مرکب جاری۔ احد اسم ہے یہاں پہ اور مرفوع ہے، اور اس کی علامت رفع جو ہے وہ تنوین جو ہے پیش والی ضمہ ظاہرہ اس کو کہیں گے کہ وہ اس سے پہچانا جا رہا ہے کہ یہ مرفوع ہے۔ یہ ہوئی جی باتیں ہماری علم صرف کے مطابق ہر فعل کے بارے میں۔ تو آگے چلتے ہیں علم نحو کی جانب۔ قد ہم نے کہا حرف تحقیق ہے، کسی بھی قسم کے جواب میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اس کو، جیسے ان الانسان لفی خسر، پہلے اس سے کیا ہے والعصر، تو ان آیا ہے اس جواب قسم میں تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ جی یہاں پہ دیکھتے ہیں جی فعل فاعل مفعول کون سا ہے ہمارا، یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جس سے پہلے قد آیا ہے۔ قد فعل ماضی پہ آ کر ماضی قریب کا معنی دیتا ہے، اور
اگر کانا فعل ماضی پہ آ جائے تو وہ ماضی بعید کا معنی دیتا ہے، اگر کانا فعل مضارع پر آ جائے تو وہ ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے۔ تو یہ تین ماضی میں نے آپ کو بتائیں، ماضی قریب، ماضی بعید اور ماضی استمراری۔ بہرحال ہمارا تعلق ہے کہ یہ قد خلقنا فعل ماضی پہ آیا ہے تو یہ ماضی قریب کا معنی دینے کے ساتھ ساتھ تحقیق اور اس میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، جو لام بھی لام تاکید ہے۔ اس لام کو لام تاکید کہہ دیتے ہیں۔ جی، اس فعل کے اندر نا کو ہم نے کہا یہ ضمیر بارز ہے، مرفوع ہے، تو یہاں پہ فاعل بنے گی۔ اس نے فعل کیا کرنا ہے جی؟ یہ فعل کرنا ہے خلقہ۔ مفعول بھی آگے والا اسم ہمیں ملا، یہ ہے مفعول منصوب، اور اس کو ہم کہیں گے یہ مفعول بھی ہے۔ بڑا آسان ہے، فعل، فاعل اور مفعول، یہی جملے کی ترتیب ہوتی ہے۔ مفعول بہی کو اگر کبھی مقدم کر لیا جائے تو اس میں جملے میں زور پیدا کرنا مقصود ہوتا ہے، اور وہ ہے آپ کی ایاک نعبد میں۔ فی کا بعد مرکب جاری کو ہم کہیں گے متعلق فعل۔ تو دیکھیں جی کیا ہوا یہاں پہ کہ یہ فاعل تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو فی کبد مشقت میں۔ مشقت سے مراد ہے کہ انسان اپنی پوری زندگی پیدا ہونے سے لے کر فوت ہونے تک پوری طرح مشقت میں گزارتا ہے۔ پیدا ہونے سے پہلے بھی وہ کئی کسی کے قسم کے ماں کے پیٹ میں جب ہوتا ہے تب بھی اس کو کئی قسم کے خطرات لاحق ہوتے ہیں۔ بڑی احتیاط کے ساتھ ماں اس کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کر پالتی ہے۔ وہ سارے خطرات، مشقت اس کو ماں جھیلتی ہے، اور ماں کے پیٹ کے اندر یقیناً وہ بچہ بھی جھیل رہا ہوتا ہے جس نے اس دنیا میں آنا ہے۔ تو اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے یعنی تخلیقی عمل تو ظاہر ہے ماں کے پیٹ میں ہی شروع ہو جاتا ہے نا، تو وہ سارا یہ علماء تفسیر میں بیان کرتے ہیں۔ بہرحال ہم اپنے ٹاپک پہ رہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ ٹھیک ہے جی، آگے کیا ہے؟ سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اَيَحْسَبُ۔ اچھا ایک یہاں پہ بات میں بتا دوں، بھول گیا ہوں، الانسان میں یہ جو الف لام ہے اس کو کہتے ہیں الف لام جنسی۔ اس سے مراد جنس کے تمام انسان مراد ہیں۔ اَيَحْسَبُ حمزہ استفہامی انکاری ہے، تو اس مثال کو سمجھنے کے لیے، اس حمزہ استفہامی انکاری کو سمجھنے کے لیے میں اکثر سورۃ الحجرات کی آیت کوٹ کیا کرتا ہوں۔ اَيَحْسَبُ کہ وہ آیت مبارکہ ہے جی کہ غیبت کرنے والا ایسے ہے کہ جیسے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ وہ دیکھ لیتے ہیں آیت مبارکہ، تو پھر میں اس پہ آتا ہوں، ذہن سے نکل گئی ہے۔ اَيَحْسَبُ کیا ہے جی؟ گمان کرنا۔ تو اس گمان کرنے میں کہتا ہوں کہ ہر فعل میں ایک ضمیر ہوتی ہے، تو جیسے ہم نے اس فعل میں کہا کہ نا ضمیر ہے، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، تو وہ کیا کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً نہیں کرے گا۔ یہ ہے، یہاں پہ بھی ایسے ہی کچھ معنی پیدا ہو رہا ہے۔ اَيَحْسَبُ اس میں کیا ہے جی؟ ضمیر کون سی ہے؟ ضمیر اس میں مستتر ہے، اور وہ ہے ہوا، اور یہ راجع ہے اس انسان کی طرف۔
اس انسان کی طرف روڑ رہی ہے کہ یہ وہ جو انسان جس کو ہم نے پیدا کیا ہے مشقت میں، وہ سمجھتا ہے، وہ گمان کرتا ہے، اس نے گمان کر لیا ہے۔ کیا گمان کر لیا ہے؟ ان کا معنی اگر یہ کہ کریں ایک صورت میں تو لن یقدر، لن نے آ کر فعل مضارع جو یقدرو تھا، یہاں پہ اس پیش کو ہٹا کر اس نے کیا کیا؟ نصب دی، تو یہ پیش ہٹ گئی۔ کس نے ہٹائی؟ آ کے اس ناصب المضارع نے۔ یہ بن جائے گا لن یقدر، تو ہرگز نہیں قدرت رکھتا۔ تو فعل مضارع سے پہلے اگر لن آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ اس فعل مضارع میں مستقبل میں نفی کی تاکید پیدا ہو رہی ہے، صرف نفی نہیں ہو رہی، نفی کی تاکید پیدا ہو رہی ہے، اس لیے اس کے معنی میں آتا ہے ہرگز نہیں۔ تو لن یقدر، ہرگز وہ ایک مذکر قدرت نہیں رکھتا، علیہ، اس پر۔ تو اس کے بعد جو احد ہے، اس سے مراد کچھ علماء اللہ تعالیٰ کو لیتے ہیں، یا کوئی بھی شخص، کوئی اور اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال احد، اس میں جو ہوا ضمیر چھپی ہوئی تھی وہ اس میں مرفوع کی شکل میں ہمیں فاعل کی شکل میں نظر آئی۔ تو یہ ہے فاعل۔ اس نے فعل کون سا کرنا ہے جی؟ یہ فعل ہے۔ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، اس میں نفی کی تاکید ہے، نہ کرنے کے لیے ہے فعل، اور یہ مرکب جاری ہم کیا کہیں گے؟ یہ متعلق فعل ہے۔ تو یہ بات ہوئی کہ کیا اس انسان نے گمان کر لیا ہے یہ کہ اس کے اوپر کوئی ایک بھی قدرت نہیں رکھتا، قادر نہیں ہے، وہ بے لگام چھوڑ دیا گیا ہے یہاں پہ، اس کو پوچھنے کسنے والا کوئی نہیں ہے؟ نہیں، یہ اس کا خیال جو ہے، یہ حمزہ استفہامی انکاری ہمیں بتا رہا ہے، اس کی ڈیفینیشن ہمیں بتا رہی ہے کہ نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ کہ اگر وہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی بھی کبھی بھی پوچھنے والا ہرگز نہیں ہوگا، اس بات کی نفی کی جا رہی ہے اس حمزہ استفہامی انکاری کے ساتھ۔ یہ ہے اس موقع پہ اگر ایک عام آدمی کا خیال ہے نا کہ جس طریقے سے ہم اس قرآن پاک کی لنگوسٹک پوائنٹ آف ویو سے جو تفاصیل بیان کر رہے ہیں، یہ ہرگز ضروری نہیں ہے، ترجمہ پڑھ لینا کافی ہے، نہیں، اس بات کی یہاں پہ نفی ہوتی ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، یہ صرف ایک چھوٹا سا حمزہ ہے جس کی آپ نے ڈیفینیشن پڑھی، ٹھیک ہے؟ اس ڈیفینیشن نے آپ کو اس پوری آیت کا جو محل وقوع ہے، جو طریقہ کار ہے، جو سمجھنے کا اسلوب ہے، وہ ترجمے کی نسبت زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو سمجھ میں آنے کی چانس ہے اگر آپ یہ تھوڑی سی محنت کر کے فعل ماضی مضارع امر نہی ازمائر یہ کچھ سیکھ لیتے ہیں تو آپ کو قرآن بہترین طریقے سے سمجھ آنے کے قابل ہو جائیں گے آپ۔ بہرحال تو یہ ہوئی ایک بات، یہ کہ اس کے اوپر کوئی ایک بھی قدرت نہیں رکھتا، قادر نہیں ہے۔ دوسری بات کیا ہے، یہ ذرا تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے ہمارے جو ایڈوانس سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے، کہ اگر اس ان کو مصدریہ مانا جائے تو یہ ان جمع فعل از اکول ٹو مصدر معول، ایسا ہی ہے جی۔ تو یہ ان اور یہ فعل یہ مصدر بن جائے گا۔ تو مصدر کا جو معنی ہے وہ اینڈ ہوتا ہے نا پر، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پر اگر ہم کہیں ان یضربا، مثلا ایک جگہ پہ آتا ہے ان یضربا مثلا ما بعودتن، تو ان کے ساتھ اگر یضربا کو دونوں کو بریکٹ میں اکٹھا کر کے ان جمع فعل یضربا کر لیا جائے تو وہ مصدر معول بن جاتا ہے، تو اس کا معنی ہو جاتا ہے دربن،
یعنی بیان کرنا، تو مصدری معنی میں چلا جاتا ہے۔ یہاں پہ مصدری معنی ہم نے نکالنا ہے ان کے ساتھ اس فعل سے حرف نفی کو ایڈ کر کے، تو اس کا معنی کچھ اس طرح بنے گا، کسی ایک کا ہرگز قدرت نہ رکھنا، تو یہ پورا جملہ بن جائے گا، کیونکہ ہم نے اس فعل کے ساتھ اس کے جو اٹیچمنٹس ہیں اس کو بھی شامل کر رہا ہے، تو آخر میں نہ آیا ہے ہمارا، تو کوئی ایک بھی اس کے اوپر ہرگز قدرت علیہ، اس کے اوپر ہرگز قدرت نہ رکھنا اس نے گمان کر لیا ہے۔ تو اگر ایسا گمان ہے تو یہ حمزہ کہہ رہا ہے یہ اس کا گمان غلط ہے، کیونکہ حمزہ استفہامی انکاری کا اسلوب ہے کہ وہ کہتا ہے جی میرے بعد میں اگر مثبت کلام آ رہا ہے تو اس کو منفی جانا جائے، اگر منفی آ رہا ہے تو اس کو مثبت جانا جائے۔ تو یہ منفی آ رہا ہے، کسی ایک کا ہرگز قدرت نہ رکھنا اس نے گمان کر لیا ہے، نہیں، قدرت رکھتا ہے، اس کو یہ گمان کرنا چاہیے کہ میرے اوپر کوئی بھی میری زندگی کے پورے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کے جتنے بھی میرے اعمال ہیں اس کا میں جواب دہ ہوں، اور میں نے آخرت کے میں موت کے بعد اس کسی ایک ہستی جو مجھ پر قدرت رکھتی ہے اس نے مجھ سے باز پرس کرنی ہے، اور مجھے اس کا صلہ اجر نیکیوں کا اور میرے گناہوں کی سزا مجھے اس نے دینی ہے۔ اس کے لیے اس سوچ کے ساتھ اس زندگی کو گزارا جائے کہ ہم اس امتحان میں پاس ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں آخرت میں اخروی کامیابی کا سبب بنے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔